اب پریویس کچھ ڈیز کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ریگارڈنگ کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز دیکھ لیتے ہیں. امپورٹنٹ ود رسپیکٹ ٹو کمپٹیٹیو ایگزامز سچ ایز CSS PMS اینڈ ون پیپر ایگزامز. سب سے پہلے ایک اکانومی کا آرٹیکل ہے ہمارے پاس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ساری کنٹریز کی اسٹاک مارکیٹس کریش کی ہیں. اس کو میجرلی تو اکانومسٹس نے وہ جو نیوز نہیں آئی تھی ریسنٹلی کہ US کی اکانومی ریسیشن میں جا سکتی ہے, اس سے لنک کر کے دیکھا ہے. میجرلی تو ایسے ہی دیکھا ہے, بٹ ریسنٹلی کچھ اکانومسٹ نے اس کو کیری ٹریڈ سے بھی لنک کر کے دیکھا ہے. اب کیری ٹریڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیری ٹریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب انویسٹرز کسی ایک پرٹیکولر کنٹری سے پیسے اٹھا کے کسی دوسری پرٹیکولر کنٹری میں پمپ ان کرتے ہیں فار دیئر پروفٹ, اس کو کیری ٹریڈ کہتے ہیں. اب یہ وہ کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں جب کسی ایک پرٹیکولر کنٹری میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, وہاں سے پیسے اٹھا لیتے ہیں. جس کنٹری میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ آفر کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ پمپ ان کر دیتے ہیں. اس سے ان کو لیکریٹو پروفٹس آفر ہوتے ہیں, ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جیپنیز ین کا یہ رول ہے کہ جو جاپان کی گورنمنٹ ہے وہ پچھلے 20 سال سے بہت کم انٹرسٹ ریٹ رکھی ہوئی تھی. بہت کم کیا, نیگیٹو میں رکھی ہوئی تھی اور 0 پہ رکھی ہوئی تھی. بٹ ریسنٹلی انہوں نے 2 دفعہ اپنا انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا, 2.25 پہ انٹرسٹ ریٹ آ گیا. تو اس وجہ سے اس میں چینجنگز آئی ہیں, جس وجہ سے کیری ٹریڈ کے جو رجحان ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. تو اس سے بھی لنک کر کے یہ چیز دیکھی گئی ہے. صحیح ہے. باقی مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ کافی نیوز تھی. جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اسماعیل ہانیہ کو ریسنٹلی تہران میں اسرائیل نے اسیسینیٹ کر دیا تھا. اسپیکولیٹیولی اسیسینیٹ کر دیا تھا, بیکاز اسرائیل نے ابھی تک یہ بات پبلکلی ایکسیپٹ تو نہیں کی ہے نا. تو لیکن اس کے باوجود جو سپریم لیڈر آف ایران ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کو ایونج کریں گے, اس اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کو ایونج کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے بگ پاورز نہیں چاہتے کہ ایک بڑی وار اس ٹائم پہ مڈل ایسٹ میں پلے کی جائے. تو US چونکہ ابھی اسرائیل کو تو ڈائریکٹلی کہہ نہیں سکتا, اسرائیل کو نہیں, ایران کو ڈائریکٹلی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی جناب اس کا جواب نہ دیں, بیکاز ایران کافی سیریس ہے اس بار. تو US اینڈ اٹس الائز کرنٹلی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اٹیک کر بھی دیتا ہے تو اسرائیل ایسا رسپانس نہ دے جس سے ایک آل آؤٹ وار شروع ہو جائے مڈل ایسٹ میں. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کے پاس ماسکو ہے, مینز رشیا ہے, رشیا بھی ایران سے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اگینسٹ اتنا بڑا کوئی ایکشن نہ لینا کہ جو ذرا پورا کا پورا مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. جس کے بیکاز ایک لارجر وار, لارجر کانفلکٹ کسی بھی ریجن میں اس پورے کے پورے ریجن کی پراسپیرٹی کے لیے ایک پرابلم ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسرائیل بے شک ابھی اس جگہ پہ اپنا غازہ میں کافی سارے لاسز انفلکٹ کر رہا ہے, بٹ یہ بھی رپورٹس ہیں کافی ساری کہ اسرائیل کیا پتہ آئرن ڈوم کے راکٹس ہی, آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کے جو راکٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس شارٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, ان فیوچر. اور اس کے بعد جو اکنامک لاس وہ فیس کر رہے ہیں, جو ڈپلومیٹک لاس فیس کر رہے ہیں, تو یہ سارے لاسز ہر کنٹری فیس کرتی ہے چاہے جتنی بھی زیادہ پریپیئرڈ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کافی ساری اسپیکولیشنز یہ سرکولیٹ کر رہی تھیں میڈیا میں کہ جناب ایران ابھی تک ریٹیلیٹ کیوں نہیں کر رہا. اس میں سب سے بڑی تو ریزن یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک شاید سوچا نہیں ہے کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا کیسے ہے. ریٹیلیٹ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا, کوئی کوورٹ طریقے سے ریٹیلیٹ کرنے کا پلان کر سکتا ہے. کوورٹ طریقے سے مراد کہ اپنی پراکسی سے, فار ایگزامپل حزب اللہ ہو گئی, حماس ہو گئی, یا پھر آپ کے پاس نیچے یمن میں جو حوثیز ہیں ان کے تھرو ریٹیلیٹ کرنے کا پروگرام ہو سکتا ہے ایران کا. یا پھر کوورٹ اٹیک ہو سکتا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل اسرائیل نے رسپانس دیا تھا ونٹر اولمپکس میں جب ان کے 11 ایتھلیٹس مارے گئے تھے. اس کے علاوہ تیسرا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے آل آؤٹ وار جیسے, جو کہ اسرائیل نے ویج کی ہوئی ہے حماس پہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مجھے انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو لگا کہ جو پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں جو ریسنٹلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ جو نا تھوڑا لیفٹ لیننگ ہے, اس وجہ سے یہ بھی آل آؤٹ وار کے اگینسٹ ہیں. تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آل آؤٹ وار نہ ہی ہو. صحیح ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ حماس کے نیو لیڈر یحییٰ سنوار اپوائنٹ ہو گئے ہیں. ایک اور نیم بھی تھا انڈر کنسیڈریشن جو کہ میرے پوائنٹ آف ویو میں یحییٰ سنوار سے بیٹر تھا. جو اسماعیل داروش ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے پرزیو کر سکتے تھے. بٹ جو ہمارے پاس یہ یحییٰ سنوار ہیں یہ ملٹری جو سے نا ان کا کنٹرول بہت اچھا ہے اور ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, اور ادھر لوکل ان کی بہت سپورٹ ہے اور غازہ پر بہت اچھی گرپ ہے. تو یونانیمسلی ان کا نام سجیسٹ کیا گیا ہے اور یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے. پولیٹ بیورو کمیٹی ہوتی ہے ان کی حماس کی, وہ سلیکٹ کرتی ہوتی ہے, تو انہوں نے ان کو سلیکٹ کر دیا ہے. صحیح ہے. تو یہ آگے اولمپک سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ نیوز تھی. ایک دو ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں جاولن تھرو کے, ارشد ندیم, انہوں نے نہ صرف گولڈ ون کیا ہے پاکستان کے لیے, بلکہ انہوں نے جو گولڈ ون کیا ہے وہ ساتھ ہی ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا جاولن تھرو کا. ٹھیک ہے, پچھلا ورلڈ ریکارڈ بریک کر دیا ہے اور نیو ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے. صحیح ہو گیا. باقی پاکستان کی پوزیشن فی الحال میڈلس ٹیلی میں 59 ہے. میرے میڈلس کے اسپیلنگ غلط ہیں, مجھے جلدی میں لکھے ہیں اس وجہ سے ایسے لکھیں گے, ایسا نہیں ہے کہ آتے نہیں ہے. تو باقی اگر انڈیا سے کمپیئر کرنا چاہیں تو انڈیا کے 1 سلور ہے, 5 برونز ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا صرف 1 گولڈ ہے. اور پاکستان کی رینک انڈیا سے بہت اچھی ہے, بیکاز گولڈ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کی بڑی وقت ہوتی ہے ایز اے میڈل. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس اولمپک ٹریک پرپل کیوں ہے, اس پہ کافی آرٹیکل چھپ رہے تھے. تو اولمپک ٹریک پرپل ہے سسٹینیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ابھی سسٹینیبلٹی کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ جو سا ہے بیکاز کافی سارا ری یوزیبل میٹیریل سے بنا ہوا ہے, مطلب جو بیسیکلی شیلس کا ویسٹ ہو جاتا تھا اس کو یوز کر کے انہوں نے ایک ٹریک بنا دیا ہے, موسٹلی ناٹ لائک کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ ٹریک پچھلے ٹریک سے بہتر ہے, 2% فاسٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے. مزید ہمارے پاس تھی کچھ امپورٹنٹ ادر نیوز. ہمارے پاس وینیزویلا سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی کہ جو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے, یہ نام ہے ان کا نکولس مادورو, انہوں نے یہ ریسنٹلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں دوبارہ سے. تو انہوں نے اپنی کنٹری میں ایکس کو بین کر دیا ہے فار 10 days. ایکس جو پریویسلی نون ایز ٹویٹر ہے اس کو بین کر دیا فار 10 days. اور بین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ جو انفیئر مین سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ ویسی نہیں تھی, تو اپوزیشن سے ان کو کافی ٹف ٹائم مل رہا تھا. اور ایکس پہ وہ کیمپین کر رہے تھے ساری مین, ان کو سپورٹ مل رہی تھی ایکس پہ, جس کی وجہ سے انہوں نے ایکس کو ہی بین کر دیا. اور جو ایکس کے بارے میں اور اس کے مالک مینس ایلن مسک کے بارے میں جو نیگیٹو ریمارکس بھی دیے ہیں. باقی وینیزویلا کے بارے میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ریسنٹلی وینیزویلا سے ریلیٹڈ ایک نیوز زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھی, اسپاٹ لائٹ میں تھی. وہ یہ تھی کہ جو آپ کے پاس وینیزویلا ہے, یہ ہے نا وینیزویلا. ٹھیک ہے. وینیزویلا کے جو پڑوسی ملک ہے, نیبر کنٹری ہے گیانا, اس کے ساتھ ان کا ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے. ابھی ریسنٹلی جو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے ان دونوں کے بیچ میں, اس کے ایکسکلوزیو اکنامک زون میں کافی سارا نیچرل ریسورسز ڈسکور ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ان میں یہاں پہ نیچرل ریسورسز ڈسکور ہوئے ہیں. تو اب یہ دوبارہ سے نیوز میں ہے اور وینیزویلا بھی اس کو مور اسٹرانگلی پرسیویٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری لینڈ ہے, ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. بیسیکلی وینیزویلا کا کلیم اسٹرانگ بھی ہے, کافی زیادہ اسٹرانگ ہے, بٹ اسٹل. اچھا, اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی جی گرپنت سنگھ پنو کے بارے میں کہ انہوں نے, یہ ایک خالصتانی سیپریٹسٹ ہیں, انہوں نے پھر سے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اور انڈین پنجاب کو انڈیا سے الگ کرنے کے لیے پرسویٹ کیا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ وہ 15 اگست کو انڈین فلیگس نہ ہوسٹ کریں, اور جو بندہ انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو انڈین فلیگ ہوسٹ کرنے سے روکے گا اس کو وہ یہ انڈین روپی میں 1 کروڑ روپیز بھی دیں گے. ایک اور نیوز تھی, یہ کافی دنوں سے یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا میں وائلڈ فائرز لگی ہوئی ہیں, اور اس وجہ سے ایک اسپیشل ٹائپ کا کلاؤڈ فارم ہو رہا ہے جس کا نام ہے پائرو کومولو نمبس کلاؤڈ. ٹھیک ہے. تو یہ نیوز میں, یہ MCQs وغیرہ میں آ سکتا ہے, تو اس کو آپ نے یاد میں رکھنا ہے. پاکستان اسپیسیفک نیوز تھی کہ پاکستان نے اس اکنامک ایئر میں آلموسٹ $25 بلین ریٹرن کرنے ہیں ڈیپٹ سروسز میں, ڈیپٹ ریسروسنگ میں. ٹھیک ہے. جن میں سے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ فارن ایکسچینج ریزروز کافی لو ہیں, لیس دین 10 بلین ہے, تو وہ کافی مشکل ہے. اس لیے پاکستان پچھلے کچھ منتھ سے کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو کچھ تو ڈیپٹس میں رول اوور مل جائے. جو پاکستان کو مل گیا ہے, $12 بلین کا رول اوور ملا ہے فرام اٹس فرینڈلی کنٹریز لائک چائنا اینڈ UAE اینڈ سعودی عربیہ. ٹھیک ہے. اور یہ کافی ریلیف ہوگا پاکستان کے لیے اپنے اکنامکس کو بیٹر مینیج کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے
ہاں یہ کافی دنوں سے نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی کہ جو ریسنٹلی او آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان نے ایران کو یہ ایشور کیا ہے کہ پاکستان ایران کو اپنے میزائلز دے گا لائک شاہین 3، بٹ یہ پاکستان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن نے بات کلیئر کی ہے کہ یہ ڈسمس کی ہیں ایسی رپورٹس کو کہ یہ غلط ہے. ہم نے فی الحال تو ایسا کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرائی ایران کو. اس کے علاوہ اسپیس سے ریلیٹڈ ایک دو نیوز تھیں، ایک ہی تھی بیسیکلی کہ ایک ویل کے جتنا بڑا ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف سپیڈ سے آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز یہ ارتھ کے قریب سے ہوئے گزر جائے گا، ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی کہ کچھ کنٹریز میں، افریقہ کی کنٹریز میں اسپیشلی، یہ جو ہے آپ کا ایم پاکس، منکی پاکس کافی تیز اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو ڈبلیو ایچ او نے اس کے بارے میں ایک اس کے بارے میں ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی ہے جس میں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ یہ گلوبل کنسرن بھی ڈکلیئر کر دیا جائے. صحیح ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ ڈیٹ جو پچھلے دنوں میں گزرے ہیں وہ ہیں، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ 5 اگست کو ہمارے پاس گزرا ہے یوم استحصال. ٹھیک ہے، کشمیر ایکسپلائٹیشن، استحصال مینس ایکسپلائٹیشن. ٹھیک ہے. اب 5 اگست کو کیا ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا نے یونیلیٹرلی جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا اسٹیٹس چینج کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا اسپیشل اسٹیٹس ریووک کیا تھا، جس کو پاکستان کنڈیم کرتا ہے بیکاز یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو اس پہ یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لینے چاہیے، وہ مسئلے ہی پیدا کریں گے بلکہ فائدہ کوئی بھی نہیں دیں گے. صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ ورلڈ لائن ڈے تھا آج 10 اگست کو، اور ورلڈ بایو فیول ڈے تھا آج. صحیح ہے. یہ تھا آج کے لیے. باقی پھر کل کے جو کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز ہوں گے اس کا لیکچر میں ایسے ہی اپلوڈ کر دوں گا. باقی اس کے جو لنکس وغیرہ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ نے ریڈ لازمی کرنا ہے بیکاز جب بندہ ریڈ کرتا ہے تب بھی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ایک پیراگراف کو کیسے کمپوز کیا جاتا ہے آنسر رائٹنگ میں. صحیح ہے. باقی آپ ڈیٹیل سے ریڈ کریں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا حماس کہاں پہ سچویٹڈ ہے، غازہ کہاں پہ ہے جیوگرافیکلی. آپ نے میپ پہ دیکھ بھی لیا کرنا یہ ساری چیزیں. صحیح ہے. فار ایگزامپل جیسے آج ہم نے وینزویلا کے بارے میں پڑھا ہے تو وینزویلا کے الیکشنز کب ہوئے ہیں یہ آپ نے ریسرچ کر لینی ہے. وینزویلا کا پریزیڈنٹ کون ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے. وینزویلا کا کیپٹل کیا ہے، یہ ایم سی کیوز وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو آپ کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ریڈ کریں گے تو اس سے آگے چلے گا ایک آنسر کو کیسے کمپوز کیا جاتا ہے، ایک انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے ہوتا ہے، کنکلوژن والا پیراگراف کیسے ہوتا ہے، بیچ کے پیراگرافس کیسے لکھے جاتے ہیں. صحیح ہے. دیٹس آل فار دا ڈے. تھینک یو ویری مچ.